اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی کوالٹی اس میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹھلی میں سے درخت کو نکال لیں، دانے میں سے پودے کو نکال لیں، یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو، یعنی زمین میں جو ہم اناج بوتے ہیں، گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اسے پھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ، دو پتیاں باہر نکلتی ہیں اور پھر ایک اس کا پورا بوٹا لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آم کی گٹھلی کو جب بوتے ہیں، شروع میں دو پتیاں اس کی بھی باہر آتی ہیں، بہرحال پھر سال ہا سال لگتے ہیں، آلموسٹ 8 سال لگ جاتے ہیں اسے پہلی دفعہ پھل دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے معاملات لے کر چلنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ زمین مردہ ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم مردہ زمین کی طرف بارش بھیجتے ہیں اور ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے، یعنی پوٹینشلی اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مردے میں سے زندہ نکال لیتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے۔ بظاہر تو انڈا مردہ ہی ہے نا، بعض لوگ سائنٹیفکلی اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں؟ قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دی ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی سے پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہیں کہ انڈا بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکل آتا ہے، مرغی زندہ ہے اور وہ بظاہر ایک مردہ چیز دیتی ہے، یعنی انڈا۔ لٹریچر کی زبان کے اندر، ہماری کامن آبزرویشن کے اندر تو اسی طریقے سے بات ہوگی۔ تو زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ۔ اور اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں تو کافروں کے گھر مومنین پیدا ہو جاتے ہیں، مومنین کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو زندہ اور مردہ ہے نا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے۔ ذکر تو پھر بعد کی چیز ہے نا، اس سے بڑی چیز ہے ایمان کی دولت۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ان کو اللہ نے قرآن میں مردہ کہا ہے۔ سورۃ الانعام میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا، یعنی عقل کے اندھے جو بات کو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دی ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، تو کہاں پھیرے جاتے ہو، کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ یعنی جس رب کی یہ کوالٹیز ہیں اسے اپنا معبود مانو، اسے اپنا الہ مانو اور اسی سے ہی دعائیں مانگو۔ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی کوالٹی اس میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹھلی میں سے درخت کو نکال لیں، دانے میں سے پودے کو نکال لیں، یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں۔